السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا کہ امام مہدی بالکل قریب آنے والے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ امام مہدی بالکل قریب ہے، جو امام مہدی کے آنے کے وقت ہو گیا ہے۔ آج 2022 ہے، آج کے تاریخ کے حساب سے بالکل قریب میں ہے، جو امام مہدی آنے کا وقت بالکل قریب ہو چکا ہے۔ سارے علامتیں حدیث میں جتنی بھی علامتیں بتائی گئی ہیں، ان تمام علامتوں میں سے 90% علامتیں ظاہر ہو چکا ہے۔ اب بس تھوڑی بہت علامتیں یعنی 10% علامتیں باقی ہے۔ ان میں سے کون کون سا علامتیں باقی ہے وہ آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاؤں گا۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ فرات ندی سے سونا نکل کر کے آئے گا، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ اس سے پہلے کون سی جگہ پر اور ایک خزانہ نکل کر کے آئیں گے، جو امام مہدی کے علامتوں میں سے ہے، یعنی امام مہدی کے آنے سے پہلے وہ چیزیں نکل کر کے آئیں گے۔ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ ترکی نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ بہت جلد ہم ایسے چیزیں دنیا کو نکال کر کے دکھلائیں گے کہ وہ پورے دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہو جائیں گے۔ یہ ترکی نے بتایا۔ بہت سارے لوگوں نے اس پر وشواس بھی نہیں کیے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے جو بتایا وہ بالکل سچ ہے، کیونکہ وہ بات حدیث میں بھی لکھا ہے، اور حدیث میں اس کی علامتیں امام مہدی کے طور پر علامتوں میں سے لکھا ہے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے ترکی میں ایک بہت بڑا خزانہ نکلنے والا ہے، اور وہ کون سی جگہ پر ہے اور کیا خزانہ ہے آپ کو بھی جاننا ضروری ہے، اسی لیے آپ جان لیجئے۔ ترکی نے اعلان کیا ہے کہ 2000 میں ہمارے ایک معاہدہ ختم ہونے جا رہا ہے، تو اس معاہدہ کے بعد ہم وہ چیزیں نکل کر کے دنیا کے سامنے لائیں گے۔ اور آپ جان لیجئے کہ حدیث میں اس کے بارے میں کیا بتایا۔ میرے سامنے ایک حدیث کا کتاب ہے، مشکات شریف۔ میں نے اس حدیث کی کتاب سے آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ حدیث میں ترکی میں جو چیزیں نکل کر کے آئیں گے وہ کیا ہے اور کون سی مقام پر ہے۔ اور یہ دیکھ لیجئے، میں حدیث میں آپ کو دکھلا رہا ہوں، اسکرین پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کسرا ہلاک ہوگا اور اس کے بعد کوئی کسرا نہیں ہوگا، قیصر بھی ضرور ہلاک ہوگا اور اس کے بعد قیصر نہیں ہوگا۔ تم ان دنوں کے خزانوں کو ضرور اللہ کی راہ میں تقسیم کرو گے، اور جنگ کا آپ نے جنگ کی تدبیر نام رکھا ہے۔ آپ نے یہاں پر دو نام سنا ہے، کسرا اور قیصر، یہ دونوں جگہ ہلاک ہوں گے۔ اللہ کے رسول اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ کیوں ہلاک ہوں گے، کیونکہ اس جگہ پر خزانہ چھپا ہوا ہے، اور وہ خزانہ نکال کر کے تم اللہ کی راہ پر تقسیم کرو گے۔ لیکن ان چیزوں کو نکالنے سے جیسے ہی نکالنے جائیں گے، اس جگہ پر بڑی جنگ چھڑ جائے گی، اور اتنا بڑا جنگ ہوگا کہ یہ جگہ ہی ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، چاہے کافر لوگ کتنا ہی کوشش کر لے، ان خزانے کو ہرگز وہ نکال نہیں سکے گا، بلکہ وہ خزانہ اللہ کی راہ پہ تقسیم ہوگا۔ جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے تو وہ خزانہ ضرور نکالیں گا، لیکن ان کے نکالنے سے پہلے جس دن ترکی کوشش کرے گا یعنی خزانے کو نکالنے کا، اسی دن وہ جنگ چھڑ جائے گا۔ اور آپ کو میں بتاؤں، یہ دونوں مقام یعنی کسرا اور قیصر، یہ دونوں مقام ترکی پر ہے۔ یاد رکھنا ہاں دوستو، یہ ترکی پر ہے، کسرا اور قیصر۔ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ وہ کسرا اور قیصر دونوں جگہ ترکی پر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس جگہ پر خزانہ چھپا کے رکھے ہیں، اور یہ خزانہ مسلمان ہی آخر نکالیں گے، لیکن پہلے کافر لوگ اس کو نکالنے کا کوشش کرے گا۔ آپس میں لڑائی ہوں گے ان دونوں کا، اور آپس میں کافر آپس میں ہی لڑ کر کے اتنی زبردست لڑائی ہوں گے۔ دوسرے حدیث میں اس کی تفصیلات آ رہے ہیں کہ بہت
बड़ी ही जंग उस जगह पर हो जाएगा और लोग एक दूसरे से मारता जाएगा। अगर आपके दादा की 100 औलाद है तो उन 100 औलादों में से सिर्फ एक ही औलाद बचेंगे और 99 आदमी मारे जाएंगे उस जंग में। हर शख्स सोचेगा कि जो बचने वाला आदमी होगा वो मैं ही हूँगा, लेकिन हरगिज ऐसा नहीं होंगे। और भी एक खजाना याद रखना, 3 बड़े खजाने मुसलमान के हाथ में आने वाले हैं। सबसे पहले ये तुर्की का ये खजाना यानी किस्रा और कैसर के ये खजाना मुसलमान के हाथ में आने वाले हैं। इसके अलावा फुरात नदी के खजाना है वो भी मुसलमान के हाथ में आने वाले हैं। उसके बाद और एक खजाना है जो वो भी छुपा हुआ है, वो इस्तांबुल यानी तुर्की के इस्तांबुल से आगे वहां पर भी खजाना है, वो भी खजाना मुसलमान के हाथ में आने वाले हैं। लेकिन इन तमाम खजाना इमाम मेहदी के बाद आएंगे, लेकिन इमाम मेहदी के आने से पहले जो खजाना मुसलमान के हाथ में आने वाले हैं यानी इमाम मेहदी ही आकर वो खजाना को बांटेंगे, वो तुर्की की खजाना है यानी किस्रा और कैसर की खजाना है। और फिर उसके बाद इमाम मेहदी वो फुरात नदी की खजाना भी बांटेंगे और उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम आकर के इस्तांबुल के खजाना को भी बांटेंगे। लेकिन इससे पहले जो 2023 में तुर्की इस खजाने को उठाने जा रहा है, लेकिन हरगिज उठा नहीं पाएगा क्योंकि काफिर इस पर हद पड़ जाएगा और काफिर इसको जो है आपस में लड़ फिर करके मरता रहेगा। ना जाने कितने साल ये लोग इस पर झगड़ा करेंगे, उसके बाद ही इमाम मेहदी आएंगे। तो इस हदीस से ये मतलब समझ में बिल्कुल आ रहा है कि बिल्कुल करीब हो चुका है कि इमाम मेहदी आने वाले हैं, बिल्कुल करीब है। और भी बहुत सारे अलामतें हैं जो आपको अगले वीडियो में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला हदीस हजरत जाबिर बिन समरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अनकरीब मुसलमानों की एक जमात किस्रा के खजाने को खोलेगी जो अबियाज के मकाम पर होगा। दूसरा हदीस